السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے وہ بھی مرنے کے قریب تھے، آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی تو ہشام رضی اللہ عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے۔ کیا انتہا ہے اس ایثار کی کہ اپنا بھائی تو دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے۔ اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دیتے ہیں۔ بھائی اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے یہ سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ جذبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ آپس میں ایسے شیر و شکر تھے۔ آج ہم میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، آپس میں رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں۔ ایسے صحابہ آپس میں ایسے تھے کہ موت کے وقت اور شہادت کے وقت بھی دوسرے کا خیال اور دوسرے کی فکر اور دوسرے کو پیاسا نہ مر جائے اس کی فکر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی فکر نصیب فرما دے، آپس کی محبتیں نصیب فرما دے۔ فضائل قرآن۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ عطا بن نبی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن سے پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورہ کو اپنے مردے پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ بھائی اللہ پاک ہمیں بھی سورہ یاسین یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی محبت دل کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا لیں۔ خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کو اپنانے سے وہ نور نصیب ہوگا کہ ساری دنیا کی چیزوں سے، ساری دنیا کی کتابوں سے وہ نور نصیب نہیں ہو سکتا۔
فضائل ذکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، دوسری سطر میں ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا تھا، جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا وہ پا لیا، اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا، اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان رہا۔ اور تیسری سطر میں تھا امتم مذنبتوں و رب غفور، امت گناہ گار اور مالک بخشنے والا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے پھل بادام کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے دو چھلکے ہوتے ہیں، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو ان کے اندر سے ایک سبز پتا لپٹا ہوا نکلتا ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو سرخی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ میں نے اس قصہ کو ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ شکاری سے ذکر کیا، انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے، میں نے ایلا میں ایک مچھلی شکار کی تھی، اس کے ایک کان پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ روزانہ 1200 دفعہ ذکر کیا کریں، اس 1200 دفعہ کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، کوئی بھی وقت نکال کر 1200 دفعہ 15 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے، روزانہ کوشش کیا کریں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں، بڑے فائدے اور بڑے نفع کا سودا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا نفع کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ سے بڑے نفع کا سودا کوئی نہیں۔ فضائل تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بہی خواہان قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب صحت و شفا قرار دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آر کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ بیان القرآن۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا،
ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ ملانے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ ملانے ایسے ہی لالچی ہیں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے تو مسرت کا باعث ہوں گی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعے سے ہے تو جس قدر وسعت اور فتوحات آپ پر ہوں گی اور ان کے لیے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے لوگوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے اور ہمیں خوب جو ہے وہ لوگوں کے اصلاح کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران۔ اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ پہلی آیت میں خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ بھائی اللہ پاک جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ سے جنہوں نے رشتہ توڑ لیا ہے ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ اسی لیے یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ موبائل میں تعلیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو موبائل میں لگے رہتے ہیں کم از کم ان کو ایک ایسا چینل میسر آ جائے کہ جس میں وہ روزانہ کی تعلیم سنیں، وہ مسجد سے محبت کرنے والے بن جائیں، وہ دعوت کے کام میں جڑ جائیں، وہ اللہ کی محبت میں، معرفت میں، اللہ رب العزت کی معرفت میں ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں، لوگوں کو مساجد کی طرف راغب کرنے والے اور اپنے گھر کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔ یہی مقصد لے کر ہم یہ تعلیم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس خیر کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اعمال مرنے کے بعد بھی جاری رہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور آگے تک پہنچائے تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔